حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة في الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ جی فجر کی اذان ابھی ہوئی ہے یہاں پہ 5:45 اور یہ تقریباً 100 کے قریب افراد جو ہیں وہ پہلے سے مسجد کے اندر موجود ہیں جو تہجد پڑھنے یہاں پر آئے تھے، اور یہ پہلی صف جو ہے تقریباً وہ مکمل ہی ہے. اور جو بڑی حیران کن چیز ہے اور قابل رشک چیز ہے اور قابل اتباع چیز ہے وہ یہ ہے کہ 50 کے قریب یہ آپ دیکھیں کہ خواتین بھی یہاں پہ موجود ہیں، پہلے سے اذان سے پہلے سے موجود ہیں، جو تہجد مسجد میں آ کے پڑھتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک اصل جو ایک اسلامی ماحول ہے وہ مجھے ملیشیا میں محسوس ہوتا ہے. یہاں 40% چائنیز بھی ہیں، مگر جو 60% مسلمان ہیں وہ اپنے جو ان کے گولز ہیں، اسلامک گولز، مقاصد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فوکسڈ ہیں، اور باہر کیا ہو رہا ہے وہ ان کو کتنی فکر نہیں ہے. ان کو فکر اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کی جنت کی طرف جو ہے وہ صحیح راستے پر اس کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ہم جیسے پاکستانیوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں فالو کرنی چاہیے. اور عورتوں کے حوالے سے بھی میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں جب قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں تو مخاطبین جو ہیں وہ مرد عورت دونوں ہیں. ہم نے جو ہے اپنے یہاں مساجد میں جو ہے عورتوں کو آنے سے روک رکھا ہے اور نہیں آنے دیتے. نہ وہ جنازوں میں آتی ہیں، نہ وہ جمعے میں آتی ہیں، نہ وہ عیدین میں آتی ہیں، نہ اور دیگر نمازوں میں آتی ہیں. تو اس کی نسبت کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ دین نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جو عورت جو ہے وہ گھر کی جو ہے وہ تربیت کرتی ہے اور گھر کے اندر وہ استانی اور مدرسہ ہوتی ہے، تو اس کی دینی تعلیم اور مسجد کے ماحول میں جو تربیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں مردوں کو گھروں کے اندر جو ہے وہ اسلامی ماحول نہیں ملتا. اور ہم جب جاتے ہیں مسجد میں چلے جاتے ہیں، ہمیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ ایک سوچنے کی چیز ہے. ہم نے اپنی ایک بہت بڑی آبادی کو مسجد سے اور دین سے جو ہے وہ روک کے رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے احکامات میں اس طریقے سے کوئی ڈسکرمنیشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی کوئی ڈسکرمنیشن کہ مرد آ سکتے ہیں عورتیں نہیں آ سکتی، یہ بالکل ایسا نہیں ہے. حدیث میں بھی، بخاری مسلم میں یہ آتا ہے
کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں جب آتی تھیں تو مردوں کی صفیں آگے بنتی تھیں اور عورتوں کی صفیں جو ہے نا وہ پیچھے بنتی تھیں، اور درمیان میں جو ہے نا وہ بچوں کی صفیں ہوتی تھی. تو دونوں طرح سے نگرانی بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح کا ہی ماحول ہوتا تھا. کوئی سیگریگیشن نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں لگی ہوئی، کوئی چادر نہیں لگی، جیسے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں کہ جی یہ فتنہ ہے عورت جو ہے، اور بہرحال دیگر باتیں بہت سی کہی جاتی ہیں. تو یہاں کوئی ایسا فتنہ نہیں ہے. آ رہی ہیں امام کے قریب بھی کھڑی ہو رہی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہی ہیں، براہ راست سن بھی رہی ہیں، چیزوں کو دیکھ بھی رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کسی کوٹری کے اندر بند کر دیا، ان کو صرف آواز آ رہی ہے. نماز کے بعد جو ہے درس قرآن ہوگا جس کو وہ براہ راست سنیں گی، اور پھر ان کی طرف جو ہے وہ امام صاحب جو ہے وہ جائیں گے. کچھ سوالات ہیں وہ بھی لکھ کے بھجوا سکتی ہیں، امام صاحب بھی جواب جو ہے نا وہ دیں گے ان کے سوالوں کا. تو دین سمجھنے کا، تعلیم و تربیت کی جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، وہ دونوں کے لیے مشترک ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر جو اسلامی ممالک میں اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کو جو ہے نا اپنے ہاں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.